ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اکیلے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور آگے پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ ہم نے کسی بھی پیغمبر کو اس کائنات کے اندر نہیں بھیجا مگر اس دعوت کے ساتھ کہ اس پیغمبر نے آ کر اپنی قوم سے یہی کہا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت کرنے سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کھڑا کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا کہ یہ ہماری حاجت، ہماری مشکل کو دور کرے گا،
ہمارے کسی کام آئے گا جبکہ وہ چیزیں وہ معاملات اس کے اختیارات میں نہ ہوں، یہ طاغوت ہے، اور اس طاغوت کی عبادت کرنے سے تمام انبیاء نے منع فرمایا۔ وما جعلنا لبشر من قبل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اللہ نے کسی بھی قوم کے اندر کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر ان کی زبان میں بھیجا، تاکہ وہ جو اس وقت اس قوم کی زبان تھی اسی زبان میں اس کو اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام سنا سکے۔ اور ہر پیغمبر نے آ کر یہی کہا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، باخدا آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس پیغمبر کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس پیغمبر نے سب سے پہلے ایک ہی بات کہی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ جس پیغمبر کا تذکرہ پڑھے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، ہود علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، صالح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، یسع علیہ السلام کا تذکرہ، الیاس علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھیے۔ باخدا جتنے انبیاء کا میں نے نام لیا ہے، ان انبیاء کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان انبیاء کی ایک ہی دعوت رہی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساری نبوی زندگی میں مکہ کے اندر آپ نے 13 سال گزارے، 13 سال مکہ میں نبوت کی زندگی گزاری، اور 40 سال اس سے پہلے کی زندگی ہے۔ 53 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر گزارے، 53 سال۔ ان 53 سالوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود کبھی بھی اللہ کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں کی، اور جب آپ کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تو اس نبوت کا 13 سالہ دور جو حضور کا مکہ میں گزرا ہے، صرف اللہ کی توحید کا پرچار کا گزرا ہے۔ مکی زندگی میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ فلاں پیغمبر نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، قوم نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اے حضور، ان کے سامنے فلاں پیغمبر کا تذکرہ کیجئے کہ جب اس نے اپنی قوم کے ساتھ اللہ کی توحید کا ذکر کیا، اس قوم نے کیا حال کیا۔ اے پیغمبر، ان کے سامنے فلاں پیغمبر کا تذکرہ کیجئے۔ یوں اللہ نے انداز اپنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حضور آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے پیغمبر آپ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا حال سنائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیغمبر آپ اپنی قوم کو اسماعیل علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر آپ اپنے قوم کو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنائیے۔ اللہ اکبر! کیا ان انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، شرک سے ان کو منع کیا، بدعات سے ان کو منع کیا، خرافات سے ان کو منع کیا۔ قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اے پیغمبر ذرا اپنی قوم کو یہ تذکرہ سنائیے۔ اللہ اکبر کبیر! 13 سالہ مکی دور میں اللہ نے صرف پچھلے انبیاء کے تذکرے اور ان کے واقعات سنائے۔ مدنی دور کے اندر
جو 10 ساڑھے 10 سال پر محیط ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں، روزے کے، جہاد کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، عمرے کے، باقی جتنے احکامات ذکر فرمائے ہیں وہ سارے مدنی دور کے اندر ہیں۔ مکی دور کے اندر صرف اللہ کی توحید کا ذکر موجود ہے۔ آج قوم کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ آیات بتوں کے لیے نازل کی گئی تھیں، یہ آیات تو بتوں کے لیے ہیں اور آپ اس کو انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ باخدا یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم فرما رہا ہے، ان سے کہیے ذرا یہ کام کر کے دکھائیں، ان سے کہیں ذرا یہ کام کر کے دکھائیں، اور آج وہ آیات سنائیں تو قوم کیا کہتی ہے؟ یہ بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کے لیے قرآن لے کر آئے تھے؟ آپ بتائیے۔ آپ میں سے ہر بندہ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے اور سوچے کہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے لیے قرآن کی دعوت لے کر آئے تھے یا زندوں کو قرآن سنانے کے لیے آئے تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بتوں کا انکار کرنے آئے تھے یا ان کے اندر موجود جو شرک و بدعت تھا اس کا انکار کرنے کے لیے آئے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سردار جمع ہوئے اور ان سرداروں نے جمع ہو کر اپنی قوم سے کہا، لوگوں، نوح کی بات کو نہ ماننا، نوح کی بات کو نہ ماننا۔ یہ نوح تمہیں جن جن چیزوں کا تذکرہ کرے کبھی اس پر توجہ نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ لا تذرن آلہتکم، نوح علیہ السلام کی بات کو سائڈ پہ رکھ کر تم اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر کبھی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کی عبادت کرنے سے باز نہ آنا۔ یہ نوح تو تمہیں تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ تو تمہیں تمہارے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہارے حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ اچھا، معبودوں کی تعداد بھی بے شمار ہے، لیکن اس میں جو چند چوٹی کے معبود تھے پھر ان کا ذکر کیا، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ویسے تو اپنے کسی بھی معبود کو نہ چھوڑنا، لیکن اس میں سے جو خاص طور پہ 5 معبود بڑے بڑے ہیں ان کو تو بالکل بھی نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے معبود تھے، 5 بڑے معبود۔ ویسے تو ان کی کوئی تعداد نہیں تھی، بے شمار تھے، ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر گھر میں ان کا ایک معبود تھا، لیکن 5 چوٹی کے معبود تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا، خاص طور پہ ان 5 کی عبادت تو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ چھوڑو نوح کو، اس کی دعوت کو چھوڑو، یہ تو تمہیں تمہارے خداؤں سے دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج بھی اگر آپ قوم کے سامنے ذکر کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو قوم آپ کے گلے فٹ ہو جائے گی، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ فلاں اتنی بڑی سرکار، فلاں اتنی بڑی سرکار، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تم اکیلے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہو، قوم کے اوپر بتوں والی آیات فٹ کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا جو ٹاکرا تھا وہ کن کے ساتھ تھا؟ مشرکین کے ساتھ۔ افسوس یہ ہے کہ آج وہ ٹاکرا مسلمانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ آگے ان بتوں کا، ان معبودوں کا، ان خداؤں کا دفاع کرنے والے بھی کون ہیں؟ مسلمان۔ افسوس یہ ہے قوم کو وہ اس طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ قوم مجبور ہو جاتی۔ بھلا ہر انسان تھوڑی سی توجہ کرے اور اپنے دل کو
تسلی دیتے ہوئے، دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے تھوڑا سا سوچیں۔ جو شخص آج اس کو آپ کچھ مرضی کہیں، اللہ کے مقابلے میں کچھ مرضی کہے، وہ دور سے بھی سنتا ہو، نزدیک سے بھی سنتا ہو، کہیں بھی کچھ بھی کرتا ہو، اس کا جتنا بڑا مرضی بڑا درگاہ اور دربار ہو، تھوڑا سا سوچئے گا اپنے گھر میں جا کر ٹھنڈے دماغ سے، میری باتوں کو چھوڑیں، قرآن کی باتوں کو چھوڑیں، حدیث کی باتوں کو چھوڑیں، سائڈ پہ رکھ دیں، صرف اپنے ضمیر سے فیصلہ لیجئے گا کہ جب یہ حضرت اس دنیا میں زندہ تھے، جو بھی کسی ایک کی مثال لے لیجئے گا، کسی ایک کی، پورے ملک میں کسی ایک بزرگ کی مثال لے لیجئے گا، جب یہ زندہ تھے ان کو کھانے کی حاجت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ اپنے دل سے پوچھئے گا، ان کو کھانے کی حاجت تھی کہ نہیں تھی؟ ان کو پینے کی حاجت تھی کہ نہیں تھی؟ ان کو بول و براز کی حاجت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر یہ بیمار ہوئے تو ان کو علاج کی حاجت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ ساری ضرورتیں اس نے خود اپنی پوری کی ہیں یا کسی نے ان کی یہ حاجت پوری کی ہے؟ تھوڑا سا اتنا سا سوچ لیجئے گا اور اس کو اپنے اوپر لے آئیے۔ ہم میں سے ہر بندہ کھاتا ہے، کیا وہ خود کھانا پکاتا ہے یا کوئی پکا کر دیتا ہے؟ پکا کر دیتا ہے۔ پانی وہ خود پیتا ہے یا کوئی بھر کے دیتا ہے؟ کوئی گھر میں موجود ہو، ہم کہتے ہیں نا پانی بھر کے دے دیجیے۔ اور اگر کوئی بندہ بیمار پڑا ہوا ہے پھر تو وہ ویسے معذور ہو گیا، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ آ گیا کہ مجھے پانی پلا دیجیے، مجھے قضائے حاجت کی حاجت پیش آ گئی ہے، تھوڑا سا میری مدد کیجیے، مجھے کروٹ لینی ہے، تھوڑی سی میری مدد کیجیے، مجھے اس جگہ پر بیٹھنا ہے، تھوڑا سا میری مدد کیجیے۔ یہ ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ حاجت ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے۔ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، میرے والد ہوں، والدہ ہوں، آپ کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، چھوٹے بڑے، قوم کے بڑے، قبیلے کے بڑے، امام ہوں، مولوی ہوں، علماء ہوں، درویش ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، سب کے ساتھ یہ حاجت پیش آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ زندہ انسان کے ساتھ اتنے مسائل ہیں، زندہ انسان کے ساتھ اتنے مسائل ہیں، وہ کھانا اس کو خود بنانا نہیں آتا، گھر کی خاتون بنا کر دیتی ہے یا ملازم بنا کر دیتا ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی۔ اگر وہ مصروف ہے تو پانی اس کو کوئی لا کے دے رہا ہے، قضائے حاجت کے لیے وہ وہیں بیٹھ کر نہیں کر رہا بلکہ اٹھ کر واش روم تک جاتا ہے، اور اگر معذور ہے تو پھر اس کے لیے وہ معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ یہ جتنے ہم زندہ ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے کیا وہ کبھی زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے زندہ؟ کیا ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے پیش۔ اب تھوڑا سوچیے، ایک انسان زندہ ہے، اس کے ساتھ کتنے معاملات پیش آئے، لیکن جب یہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وہ پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، عالم ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن، بیٹی، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی محتاجی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ بتائیے۔ مرنے کے بعد اس کی محتاجی بڑھی یا کم ہوئی؟ بڑھ گئی ہے۔ یہ مر گیا ہے، یہ اس کو کفن کون پہنائے گا؟ زندہ تھا، میں زندہ ہوں، میں ابھی خود نہا کر آیا ہوں، آپ سب خود غسل کر کے آئے ہیں، ہم سب نے ابھی اپنے کپڑے خود اتارے، خود غسل کیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جو مر گیا اس کی حاجت بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ بتائیے۔ بڑی۔ اگر یہ چارپائی کے اوپر ایسے پڑا رہا تو پڑے پڑے بو مار جائے گا، لاش گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یار وہ اس کے غسل کا بندوبست کریں، اس کے غسل کا بندوبست کریں۔ بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کس کو یا کوئی غسل کرنے والا ڈھونڈیے، میت کو غسل دینا ہے۔ کیوں؟ آپ کو غسل دینا نہیں آتا؟ چلو ہمیں نہیں آتا، کسی غسل کرنے والے کو بلا لیا، اس کے لیے پانی گرم کر رہے ہیں، اس کے لیے کفن تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے چارپائی تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
وہ دنیا کا کتنا پہنچا ہوا بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی فقیہ، کوئی امام یا عام آدمی، ان سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ نہیں آیا کہ مرنے کے بعد غسل کس نے دیا؟ زندوں نے۔ حتیٰ کہ اس طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا کہ میں اس وقت زندہ ہوں، آپ میں سے کسی کی جرت ہے جو میری قمیض کو یوں پھاڑ کے اتار سکے؟ آپ میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی جرت کر سکتا ہے کہ اس کے لباس کو یوں کھینچ کے پھاڑ کے باہر نکال سکے؟ ہم اس کی جان لے لیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو فوت ہو جاتا ہے، وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا لباس سلامت اس کے جسم سے اترتا ہی نہیں ہے۔ ہم کینچی کے ساتھ کاٹ کے یا کہیں سے پھاڑ کے اس کے جسم سے اس کا لباس الگ کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی بڑی محتاجی ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کا لباس اتارا، ایک کپڑا، ایک چادر اس کے جسم پر ڈال دی۔ اب کوئی دائیں طرف سے اس پہ پانی بہا رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے اس پہ پانی بہا رہا ہے، کوئی اس کے بازو مل رہا ہے، کوئی اس کا چہرہ دھو رہا ہے، کوئی اس کے جسم کو صاف کر رہا ہے۔ یہ محتاج ہے یا یہ حاجت روا ہے؟ بتائیے۔ محتاج تھا نا۔ اگر یہ محتاج نہ ہوتا تو کیا ہمیں اپنے کپڑے اس طرح پھاڑنے دیتا؟ اگر یہ محتاج نہ ہوتا کیا ہمارے اپنے اوپر اس طرح ہم سے پانی بہاتا؟ ہمیں بہانے دیتا پانی کہ کیا کر رہے ہو؟ میرے ناک میں پانی جا رہا ہے، میرے منہ میں پانی جا رہا ہے، میرے کانوں میں پانی جا رہا ہے، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کسی زندہ کے ساتھ آپ یہ پریکٹیکل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ فوت شدہ کے ساتھ یہ پریکٹیکل کرتے ہیں ہم نے اس کو، اس کے کپڑے اتارے، اس کو غسل دیا، اب ہم نے اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی، درمیان میں سے کاٹ کے آدھی پیچھے آدھی آگے، یہ ہم نے اس کو کرتا پہنا دیا۔ کبھی زندہ بھی اس طرح لباس پہنتا ہے؟ جو لباس ہم میت کو جس طرح کا پہنا رہے ہیں، کیا اس طرح کا لباس کبھی کسی زندہ نے بھی پہنا ہے؟ نہیں پہنا۔ یہ اب بھی کیا ہے؟ محتاج۔ اب اعلان ہو رہا ہے ہر جگہ پر، میت تیار ہے، اتنے بجے جنازہ ہوگا، سب لوگ پہنچ جائیں۔ بتائیے یہ محتاج ہے یا یہ با اختیار ہے؟ محتاج ہے۔ میت کو اٹھا کر ہم 2 بندے 4 بندے مل کے اس کو اٹھا کر چارپائی پہ رکھ رہے ہیں۔ ذرا آرام سے رکھنا کہیں میت کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ سارا معاملہ اس میت کے ساتھ ہم زندہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، میت تیار ہو گئی، چارپائی تیار ہو گئی، جنازہ گاہ کی طرف ہم لے کے چل پڑتے ہیں۔ لوگ ایک گروہ کی شکل میں اس کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ میت کو لے کے جنازہ گاہ میں پہنچ گئے، صفیں بن گئیں، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا تھا تو ہم سے مل لیجئے۔ اگر یہ با اختیار ہوتا تو کہتا نہیں تمہارا دماغ خراب ہے، میں زندہ ہوں، میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کسی کو کوئی پیسے پائی نہیں دینا، میں نے فلاں فلاں سے لینا ہے۔ وہاں جو دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو مر گیا، جان چھوٹ گئی، کم از کم کسی کو کیا پتا کہ ہم نے اسے کتنے پیسے دینے۔ کچھ تو یوں جان چھڑا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں لینا ہوتا لیکن وہ پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نے فلاں فلاں موقع پر، کیوں مر گیا ہے تو باقی اس کے ورثاء کچھ لے لیں گے تو ہم بھی کچھ بٹور لیں۔ کچھ اس طرح کے سرگناہ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر یہ با اختیار ہوتا تو کہتا کہ میں نے اس کا کچھ نہیں دینا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ با اختیار ہوتا تو کہتا میں نے اس سے فلاں فلاں سے لینا ہے، یہ اس وقت یہاں موجود ہیں، یہ خاموش اس لیے کھڑے ہیں تاکہ دینا نہ پڑے۔ بتائیے یہ اتنا با اختیار ہے؟ کوئی بھی ہو، کوئی ہے اتنا با اختیار؟ کوئی نہیں۔ اب صفیں بن گئیں، امام صاحب نے تکبیر کہی، جنازہ پڑھایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بخش دے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا محتاج ہے، یہ ہمارا محتاج ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
آپ میں سے ہر بندہ یہ کہے گا کہ اس وقت مرا ہوا انسان ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، اور یہ ہم بھی نہیں کہتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو خالص ہو کر اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے جنازے میں 40 بندے ایسے شریک ہوئے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، وہ اس کی بخشش کی دعا کر دے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، بشرط کہ وہ مرنے والا بھی مشرک نہ ہو۔ تو ابھی یہ ہمارا محتاج ہے یا ہم اس کے محتاج ہیں؟ بتائیے۔ ہم اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، پھر چلو بھئی کسی نے منہ دیکھ رہا ہے تو منہ دیکھ لو، پھر ہم اس کی میت کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی زندہ انسان کو بھی ایسے ویرانے میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ جو با اختیار ہو، جو چل سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، بیٹھ سکتا ہو، سو سکتا ہو، جاگ سکتا ہو، کسی ایسے انسان کو یوں ویرانے میں چھوڑ آتے ہیں آپ؟ نہیں چھوڑتے۔ پھر جس طرح کی قبر ہم اس میت کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ چاہے دنیا میں جتنا بڑا مرضی طاقتور تھا، جتنا بڑا مرضی متقی پرہیزگار تھا، جتنا بڑا مرضی وہ بدماش اور طاقتور تھا، دفن وہ اسی گڑھے میں ہو رہا ہے، ایک ہی جیسا گڑھا ہے، متقی کا بھی، گناہگار کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی، بچے کا بھی، بڑے کا بھی، وہ گڑھا ہی ہے نا، سائز میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے تو وہ گڑھا۔ کوئی اس میں ٹائل، ماربل، پھول، بتیاں، لائٹیں، پنکھا کچھ انتظام کرتے ہیں؟ نہیں کیا، ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر اس کو دفن کر دیا، ڈال دیا، اوپر سلیپیں رکھ دیں، نہ کوئی لائٹ کا بندوبست، نہ کوئی روشنی کا بندوبست، نہ کوئی ہوا کا بندوبست، نہ کوئی بستر کا بندوبست، نہ کسی قسم کی سہولت کھانے پینے کا بندوبست۔ یہ کیا ہے؟ محتاج ہے یا با اختیار ہے؟ بتائیے نا۔ محتاج ہے۔ جمعے کے دن آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، خطیب کے ساتھ آپ بات کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ محتاج۔ اب ہم اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، سب باری باری مٹی ڈالو بھی، 3 مٹھی مٹی ڈال دو، ثواب ملے گا۔ ساتھ میں دعا بھی پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو سپرد خاک کر دیا، ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ اسی طرح کی بات ہے یا کوئی میں اضافی بات کر رہا ہوں؟ جتنے فوت ہو گئے، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں دونوں، آپ میں سے جس کا جو والد، والدہ، رشتہ دار، بہن، بھائی، عزیز و اقارب جو بھی فوت ہو گیا، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ، وہ گنہگار تھا تب بھی اس کے ساتھ معاملہ یہی پیش آیا، متقی تھا معاملہ تب بھی یہی پیش آیا، عورت تھی، مرد تھا، باپ تھا، ماں تھی، یا وقت کا محدث تھا، معظم تھا، مفکر تھا، کچھ بھی تھا، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ یا کسی کے ساتھ کوئی الگ سے کوئی ہم نے دوسرا معاملہ اختیار کیا؟ سب کے ساتھ یہی کیا۔ اب بھی کھڑے ہو کر ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کو بخش دے، دفن کرنے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کو بخش دے، یہاں جتنی قبریں ہیں، جتنے لوگ دفن ہیں، اللہ سب کو بخش دے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہاں تک میرا، ان کا، سب کا معاملہ ہم سب کے سامنے آ گیا۔ اب ایسا کیا ہوتا ہے، اب ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو مر گیا وہ با اختیار ہو گیا، ہم زندہ بے اختیار ہو گئے؟ یہ سمجھا دیجئے۔ اب تک وہ ہر قدم پر ہمارا محتاج تھا، اب تک وہ ہر قدم پر ہمارا محتاج تھا، غسل ہم نے دیا، کفن ہم نے پہنایا، جنازہ ہم نے پڑھا، قبر ہم نے کھودی، دفن ہم نے کیا، مٹی ہم نے ڈالی، دعا ہم نے کی، ایک ایک قدم پر وہ ہمارا محتاج تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ با اختیار ہو گیا ہے، ہم بے اختیار ہو گئے، وہ دینے والا ہو گیا، ہم لینے والے ہو گئے ہیں؟ ایسا کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟
یہ اس پاپی پیٹ کو بھرنے کا چکر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آج بھی یہ بات کسی کو سمجھائیے سمجھ میں آ جاتی ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ آپ میں سے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے بڑے تو دنیا سے چلے گئے نا۔ کسی کے باپ سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی قابل عزت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کسی کی ماں سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی قابل عزت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب اپنے بچوں والے ہیں، ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں کوئی اور عزیز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم سے اتنا پیار کرنے والے، ہم سے اتنی عزت احترام کرنے والے دنیا سے چلے گئے تو کسی اور کی کیا حیثیت باقی بچتی ہے؟ لیکن دیکھا دیکھی میں پتہ چلتا ہے فلاں قبر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دیا جلنا شروع ہو جاتا ہے، دیے سے جھنڈا لگنا شروع ہو جاتا ہے، جھنڈے سے قبر پکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پکی ہونے سے چھتری بن جاتی ہے، چھتری ہونے سے کمرہ بن جاتا ہے، کمرہ بننے سے وہ ایک گنبد بن جاتا ہے، گنبد بننے سے وہ دربار بن جاتا ہے، دربار بننے سے وہ لوگوں کا حاجت روا اور مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ہم؟ کل تک یہ قدم قدم پر ہمارا محتاج تھا، آج لوگ وہاں دیے جلا رہے ہیں، نذرانے چڑھا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، منت مان رہے ہیں، بکرے ذبح کر رہے ہیں، چھترے ذبح کر رہے ہیں، وہاں صدقہ کر رہے ہیں، وہاں خیرات کر رہے ہیں، وہاں عرس ہو رہا ہے، وہاں میلے ہو رہے ہیں، وہاں ساری دو نمبری اور اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ کبھی میں نے جرت کی، آپ نے جرت کی؟ اس مولوی سے جو دفاع کر رہا ہے اس چیز کا، کہتا ہے یہ سب ٹھیک ہے، یہ اب یہ وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہے۔ اس مولوی سے جرت کر کے کبھی آپ نے پوچھا، کبھی میں نے پوچھا کہ حضرت یہ قدم قدم پر ہمارا محتاج تھا؟ کل یہی بزرگ جس کو آپ اتنا بڑا بنا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، جب یہ مرا ہوا تھا تو اس کے لیے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھانے والا کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اے اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ جتنا بڑا سے بڑا آپ ڈھونڈ کر لائیں، بڑا سے بڑا، میں اب نام لینا شروع کر دوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے، بڑا سے بڑا ڈھونڈ کر لائیے، اس کے لیے اس کا جنازہ پڑھانے والے نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کے گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اس کا جنازہ پڑھایا گیا کہ نہیں پڑھایا گیا؟ آج وہ ہمارا خدا بن گیا، ہم اس کے محتاج بن گئے۔ کوئی ہمیں پاگل خانے میں داخل کر دو یا تم پاگل خانے میں داخل ہو جاؤ یار۔ اللہ کی توحید کے ساتھ اتنی بڑی بغاوت، قدم قدم پر وہ بندہ ہمارا محتاج، قدم قدم پر۔ آج وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے وہ پوری کر دیتا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ آج کل آپ کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا اے اللہ تو اس کو بخش دے، یہ کہا ہم نے کہ نہیں کہا؟ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، اس کی سنتا ہے۔ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہے؟ کل جب تم اس کے لیے دعا کر رہے تھے، اسی اللہ کو پکار رہے تھے اللہ تو اس کو بخش دے، آج تم ہی کہہ رہے ہو اللہ ہماری نہیں سنتا، اس کی سنتا ہے۔ اس کو بخشنے کے لیے اللہ تمہاری سن رہا تھا، اس کو درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تمہاری سن رہا تھا، اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تمہاری سن رہا تھا، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تمہاری سن رہا تھا۔ آج تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اللہ تمہاری نہیں سن رہا، اس کی سن رہا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی توحید کے ساتھ کیا بغاوت ہو سکتی ہے؟ کل اس کو بخشوانے کے لیے ہم سب کہہ رہے تھے اللہ ہماری سن لے، اللہ اس کو بخش دے، جنت داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، جو کچھ بھی ہم نے کہا کل اللہ ہماری سن رہا تھا، آج اللہ اس کی سن رہا ہے، ہماری نہیں سن رہا۔ یقیناً یقیناً یہ قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہے۔ کیا کبھی ہم نے پوچھا مولوی صاحب سے حضرت کل آپ جنازہ پڑھا رہے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے اور آج آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے سے مانگیں؟ اگر ان کے ذریعے سے مانگنا تھا تو کل جنازہ پڑھاتے وقت کیوں نہیں کہا تھا اے اللہ تو اس کے ذریعے سے اس کو بخش دے؟ جنازہ پڑھاتے وقت کیوں نہیں کہا تھا اللہ سے اے اللہ تو اس کے ذریعے سے اس کو جنت عطا فرما؟
آج تو کہہ رہے ہو کہ اپنے فلاں بزرگ کے وسیلے سے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، اپنے فلاں بزرگ کے توسط سے، اس کے وسیلے سے ہمارے درجات بلند کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فلاں کے صدقے سے ہمارا یہ کام کر دے۔ کل جب اسی کا جنازہ پڑھ رہے تھے تو کیوں نہیں کہا تھا اے اللہ فلاں کے صدقے کے فلاں کو معاف کر دے، اس کے صدقے سے اس کو معاف کر دے، اس کے وسیلے سے اس کو بخش دے، اس کے وسیلے سے اس کو جنت عطا فرما۔ اس وقت تو خود ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے تھے اے اللہ اس کو معاف کر، اس کے درجات بلند فرما، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر، یہ معاملہ کر، اور آج کہتے ہو اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس کی واپس موڑتا نہیں ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی توحید کے ساتھ بغاوت ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ کے فضل سے، اگر آپ لوگ وقت پر تشریف لائے تو۔ اور آج کی طرح آئے تو کچھ سنیں گے کچھ نہیں سنیں گے، اور پھر جا کر باہر تبصرے کریں گے کہ مولوی نے کوئی عجیب ہی کٹا کھول دیا ہے، کوئی نیا ڈرامہ کھول دیا ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں توحید کی غیرت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں شرک و بدعت کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، باخدا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر ایسے اول فول بکنا شروع کر دے۔ جو بھی آپ سنیں گے یا اللہ کے قرآن سے سنیں گے یا محمد عربی کے فرمان سے سنیں گے۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ ہم پریکٹیکلی طور پر اپنے ہر مرنے والے کے ساتھ کر چکے ہیں، لیکن آج وہ ہمارے مرنے والے ہمارے معبود بن گئے ہیں، ہم ان کے عابد بن گئے ہیں، وہ ہمارے مسجود بن گئے ہیں، ہم ان کے ساجد بن چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا، کب سے ہوا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے جمعے ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔